السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سلسلے دروس میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے سجدہ تلاوت اور اس کے احکام و مسائل۔ محترم ناظرین، سجدہ تلاوت سے مراد وہ سجدہ ہے جو قرآن کریم کے مخصوص مقامات پر قرآن مجید پڑھنے یا سننے کے وقت کیا جاتا ہے۔ اس کو سجدہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت مؤکدہ ہے، اور اس سجدے کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان سجدہ والی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے رے خرابی، انسان کو سجدہ کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، پس اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کر دیا اور اب میرے لیے جہنم ہے۔ قرآنی سجدوں کی تعداد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں کل کتنے سجدے ہیں؟ اس سلسلے میں فقہا کے نزدیک قرآن کریم کے سجدوں کی تعداد اور مقامات کے بارے میں اختلاف وارد ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن کریم میں کل 15 سجدے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کل 14 سجدے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں کل 11 سجدے ہیں۔ صاحب تحفۃ الاحوذی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے امام احمد کے قول کے راجح ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی قرآن کریم میں کل 15 سجدے ہیں۔ چنانچہ سورہ حج کے اندر 2 سجدے وارد ہیں، جن کو ملا کر کے کل سجدوں کی تعداد 15 بنتی ہے۔ سجدہ تلاوت کا استحباب کس لیے ہے؟ محترم ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور اسی طرح وہ شخص جو قرآن سن رہا ہو، دونوں کے لیے سجدہ تلاوت مسنون ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ والی آیت پڑھتے تھے، اس وقت ہم آپ کے پاس ہوتے تو آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، اور کثرت ازدحام کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بسا اوقات ہم میں کا بعض آدمی سجدہ کے واسطے اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کی جگہ نہیں پاتا تھا۔ اس روایت سے یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ سننے والا اسی حالت میں سجدہ کرے گا جب کہ پڑھنے والا سجدہ کرے، اور اگر پڑھنے والا سجدہ نہ کرے تو سننے والے کے لیے بھی یہ سجدہ مسنون نہ ہوگا۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مرعات میں حنابلہ اور مالکیہ کے مسلک کو راجح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ حکم غیر نماز کی حالت کا ہے، البتہ نماز کی حالت میں مقتدی امام ہی کی اقتداء کرے گا۔ اگر امام سجدہ والی آیت پڑھے اور سجدہ کرے تو مقتدی بھی کرے گا، اور اگر امام سجدہ کیے بغیر آگے بڑھ جائے تو مقتدی بھی سجدہ نہیں کرے گا۔ اب رہی بات یہ کہ سجدہ کی کیفیت کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قرآن پڑھتے تھے، اور جب سجدہ والی آیت پر آپ کا گزر ہوتا تو تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ تو اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں،
اور اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ تکبیر کے ساتھ کیا رفع الیدین بھی کیا جائے گا یا نہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے یا نہیں، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک دونوں حالت میں سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین مشروع ہے، یعنی جب سجدے میں جائیں تو رفع یدین کریں اور سجدے سے اٹھیں تو رفع یدین کریں۔ سجدہ تلاوت سے پہلے کھڑے ہونے اور سجدہ تلاوت کے بعد تشہد اور تسلیم کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور ان مسائل میں راجح جو مسلک ہے اس کی طرف شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حق بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں، اس میں تکبیر کے ساتھ رفع الیدین مشروع نہیں ہے، یعنی تکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی تشہد، تسلیم اور قیام بھی مشروع نہیں، کیونکہ اس کی معرفت شارع کی جانب سے ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی چیز منقول نہیں ہے، اور قیاس اس میں کفایت نہیں کرے گا۔ یعنی کہ کل بالاباب یہ ہے کہ بغیر رفع یدین کے آپ تکبیر صرف کہہ کر کے سجدہ میں جائیں اور تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں، اور آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا ہے، نہ تو تشہد بیٹھنا ہے، نہ اس کے اندر سلام پھیرنا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں سجدہ تلاوت کرتے وقت مستحب یہ ہے کہ سجدہ کے لیے تکبیر کہے اور رفع یدین نہ کرے، اور سجدہ سے اٹھتے وقت بھی تکبیر کہے، یہی صحیح ہے اور جمہور اسی کے قائل ہیں۔ یعنی نماز کی حالت میں اگر سجدہ تلاوت کی نوبت آتی ہے تو امام تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا اور اس میں رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے سجدہ سے جب اٹھیں گے تب بھی تکبیر کہیں گے اور رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں سجدہ سے جب سر اٹھائے تو سیدھا کھڑا ہو جائے اور جلسے استراحت نہ کرے، جیسے کہ ہم عام نمازوں میں جلسے استراحت کرتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں، تو جلسے استراحت سجدے تلاوت کرنے کے بعد جلسے استراحت میں نہیں کرنا ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک انوکھا مسئلہ ہے جس کی کم ہی لوگوں نے صراحت کی ہے، اور صراحت کرنے والوں میں قاضی حسین، امام بغوی اور امام رافعی وغیرہ ہیں۔ پھر جب سجدہ تلاوت سے سر اٹھائے تو ضروری ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ کچھ پڑھے پھر رکوع کرے، اور کھڑا ہونے کے بعد اگر بغیر کچھ پڑھے رکوع کر لے تو بھی جائز ہے۔ تو نماز امام پڑھا رہا ہے اور سجدے کی آیت پر جس جگہ پہنچا تو وہاں پہ رکے اور ڈائریکٹ بغیر رفع یدین کے تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائے۔ مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ امام کی اقتداء کرے اور امام کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی سجدہ میں چلے جائیں، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے امام بغیر جلسے استراحت کے ڈائریکٹ کھڑا ہو، اور مقتدی بھی امام کو فالو کریں، اور جس طرح سے امام نے سجدہ تلاوت کی ہے اسی طرح سے مقتدی بھی سجدہ تلاوت کریں۔ اور پھر اٹھنے کے بعد جہاں پر وہ اسٹاپ کیا تھا، جہاں پر جس آیت پہ سجدہ تلاوت کیا تھا، پھر اس سے آگے تلاوت کرے، یا اگر اس سے آگے تلاوت نہیں کرتا ہے اور رکوع کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے وہ رکوع کر سکتا ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے، اس سلسلے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھتے تھے: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ
وبصرہ بحولہ وقوتہ، ایک دعا یہ ہے۔ اسی طرح شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے مرآت میں لکھا ہے امام حاکم کے حوالے سے کہ انہوں نے فتبارک اللہ احسن الخالقین کا اضافہ کیا ہے، اور امام بہقی نے خلقہ کے بعد وصورہ کا اضافہ کیا ہے۔ تو اگر ان روایتوں کو اکٹھا کریں یا ان روایتوں میں جو دعا وارد ہے سجدہ تلاوت کی ان کو اکٹھا کریں تو وہ دعا یوں بنتی ہے: سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے جس کو ہمیں سجدہ تلاوت کے دوران پڑھنا ہے، جب تلاوت کرتے ہوئے، قرات کرتے ہوئے جب سجدے کا مقام آئے اور سجدے میں جائیں تو اس میں یہ دعا پڑھیں: سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طرح ہے صحیح مسلم میں نماز کے سجدے کی متعدد دعاؤں میں سے ایک دعا کے الفاظ اس طرح ہیں: اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے آئی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا: اے اللہ کے رسول، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ تلاوت کیا تو میرے سجدہ کرنے پر درخت نے بھی سجدہ کیا، میں نے اس درخت کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا: اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داؤد۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ والی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعا پڑھ رہے ہیں جو اس آدمی نے درخت کے تعلق سے بتایا تھا۔ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ تو یہ کچھ احکام و مسائل تھے جو سجدہ تلاوت کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر ہوں یا نماز کے باہر ہوں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، سجدے کے مقام پر جب پہنچیں تو آپ سجدے تلاوت کریں، اور یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر نماز کے باہر ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سجدے کے مقام پر پہنچ کر آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آپ کو دیکھ کر کے سجدہ کریں، سجدہ تلاوت کریں۔ اسی طرح سے امام نماز پڑھا رہا ہے اور سجدے کے مقام پہ پہنچا تو امام کو چاہیے کہ وہ وہیں پر جس آیت پر سجدہ تلاوت ہے، جس آیت میں سجدہ تلاوت ہے، تو وہیں پر رک کر کے وہ بغیر رفع یدین کیے ہوئے تکبیر کہہ کر کے سجدے میں جائے، اور جو سجدے کی دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس دعا کو پڑھے، اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ بغیر جلسے استراحت کیے ہوئے، جیسا کہ عام نمازوں میں ہم جلسے استراحت کرتے ہیں، دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس طرح نہیں بیٹھنا ہے، ڈائریکٹ سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر جہاں پہ تلاوت بند کیا تھا وہیں سے تلاوت آگے جاری رکھے، اور اس کے بعد رکوع کرے، یا اگر تلاوت آگے جاری نہیں رکھتا ہے تو پھر کھڑے ہو کر کے وہ رکوع کرے، اور رکوع کر لینے کے بعد پھر قیام کرے، اور اس کے بعد سجدے میں جائے۔ اور اسی طرح سے مقتدی امام کی اتباع کریں گے، امام کی پیروی کریں گے، وہ بھی
اگر نماز کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے تلاوت کریں گے۔ اسی طرح کوئی منفرد ہے، ایسا آدمی جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے کے مقام پہ پہنچا تو اسے بھی چاہیے کہ وہ سجدے تلاوت کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔